وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہے کل نفس فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچے ہے کل نفس فرمان خدا فرمان دے بارے کیا سوچے جڑا روز بروز جو ہوندا پے نقصان دے بارے کیا سوچے اجا لگنے میلا مقصر دا میدان دے بارے کیا سوچے دنیا تو ساکو نہیں بلدی پر قرآن دے بارے کیا سوچے بعد السلام سامعین کرام نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اللہ کریم جل مجدہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے سے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں ابتدائی بات یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جنت کو تم یوں سمجھو ایک چٹیل میدان ہے ذرا بولے سبحان اللہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے خالی ہاتھا پڑا ہوا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے فرمایا جب تم اس دنیا کے اندر آئے تنہائی میں بیٹھ کر محفل میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر جتنی مرتبہ جتنی دفعہ تم اللہ کا ذکر کرو گے ایک ایک تسبیح پڑھنے کے بدلے اللہ کریم تمہارا درخت جنت کے اندر لگا دے گا اگر ہم بار بار تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں گے اس خالی چٹیل میدان کے اندر ہمارے درخت لگتے رہیں گے اگر ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے وہ ہمارا چٹیل میدان جو ہے وہ خالی کا خالی رہ جائے گا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں جب ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ کریم ہمیں جنت کے اندر بھیجے ہمارے لیے بھی طرح طرح کی نعمتیں ہوں ہمارے لیے طرح طرح کے پھل ہوں آج وقت ہے دنیا کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح تحلیل تکبیرات بیان کریں جتنی مرتبہ ہماری زبان سے تسبیحات اور تکبیرات نکلیں گی اللہ ہر بدلے ہمارے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیں گے تو ہمارے لیے ایک ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو وہ ہمارا چٹیل میدان ہے جنت اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں اگر ہم سارا وقت ایسے ہی گزار دیں گے جب وہاں پر پہنچیں گے باقی لوگ سائے کے اندر بیٹھے ہوں گے اور ہمارا جو چٹیل میدان خالی ہے وہ تو خالی کا خالی رہ جائے گا ہمیں تو سایہ ہی نصیب نہیں ہوگا تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرے تاکہ رب ہمارے لیے بھی جنت کے اندر درخت لگاتا رہے اور دوسرے نمبر پر ہم یہاں پر بیٹھ کر بار بار تسبیحات و تحلیلات بیان کرتے ہیں اس کا فائدہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جتنی بار ہم محفل کے اندر بیٹھ کر تسبیحات و تکبیرات بیان کرتے رہتے ہیں اللہ کریم اس کا فائدہ بھی مرحومین کو عطا فرماتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے ہاں محفل کے اختتام پر اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے ساتھی ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں فرماتے ہیں اللہ والے کا گزر ہوا قبرستان سے اس نے دیکھا کہ قبرستان کے کنارے پر بہت سارے مردے اکٹھے ہو کر کھڑے ہیں اس اللہ والے نے رک کر پوچھ لیا یہاں پر تم کیوں کھڑے ہو کیوں تم نے ہجوم بنا رکھا ہے انہوں نے جواب دیا اے اللہ والے 1 سال ہو گیا ہے ہمارے بلیوں نے ہمارے وارثوں نے ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے لیے قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمارے ملک کیا تھا ہم وہ ثواب آپس کے اندر تقسیم فرما رہے ہیں 1 سال ختم ہو گیا ہے لیکن قل شریف کا ثواب ختم نہیں ہوا تو دیکھیں اللہ کریم عطا فرمانا چاہے تو ایسے ہی عطا فرما سکتا ہے
اور بزرگ فرماتے جب تم قل اللہ شریف پڑھ لیں تو دعا کیا کرے مالک ہم نے اپنی طاقت کے مطابق پڑھا ہے، تو ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین تو بہت بلند و بالا شان کا مالک ہے، وہ خدا چاہے تو ایک مرتبہ تسبیح کے صدقے ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے۔ بہرحال آیت سخن جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک البتہ انسان خسارے کے اندر ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار کے چہرے مبارک پر اچانک پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، امت کے غم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں ابا حضور کس وجہ سے پریشان ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ آج میرے خدا نے امت کے بارے میں مجھ سے 3 شکوے کیے ہیں، ان 3 شکووں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ سید عرض کرتے ابا حضور وہ شکوے کون سے ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرے رب نے مجھ سے یہ شکوہ کیا ہے، فرمایا اے حبیب ذرا تو بتا، تیرے غلام ہیں، تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن تیرے والے کام نہیں کرتے، حبیب تو بتا میں تیرے ان غلاموں کا کیا کروں؟ غلام تیرے ہیں لیکن تیرے والے کام نہیں کرتے، حبیب تو بتا میں ان کا کیا کروں؟ ایک یہ غم تھا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا حبیب میں نے جنت کو بنایا تھا تیرے پیاروں کے لیے، جنت کو بنایا تھا تیرے حقداروں کے لیے، لیکن کیا کروں تیرے غلام پیاروں والے کام ہی نہیں کرتے، اب تو بتا میں تیرے غلاموں کا کیا کروں؟ تیسرا شکوہ یہ تھا، فرمایا جہنم کو بنایا ہے تیرے دشمنوں کے لیے، تجھ سے بغض و عداوت رکھنے والوں کے لیے، فرمایا لیکن حبیب تو بتا میں کیا کروں؟ ہے تو تیرے غلام کام دشمنوں والے کرتے ہیں، اب تیری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بے شک امت میری گناہ گار ہے، تیری رحمت تو پھر بھی زیادہ ہے، میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھ مالک، اپنی رحمت کو دیکھ کر اپنے حبیب کو دیکھ کر میری امت کی بخشش فرما۔ تو دیکھیں اللہ کریم اپنے حبیب سے شکوہ فرما رہے ہیں، تو ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ یہ جو 3 شکوے کیے گئے، کیا وہ شکوہ اللہ نے ہماری وجہ سے حبیب کے ساتھ تو نہیں کیا؟ کیا ہماری وجہ سے حضور پریشان تو نہیں ہوئے؟ اگر میرے اور آپ کے اندر ہم سب کے اندر اس کے متعلق کوئی بات پائی جاتی ہے تو آج سے کوشش کریں ہماری وجہ سے ہمارے نبی دکھی پریشان نہ ہو۔ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کو دکھی تو نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ کئی مفسرین کرام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ایک تو مراد والعصر سے فرماتے ہیں جو نماز عصر ہے ہمارے ہاں، اس کے متعلق قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ فرماتے ہیں 5 نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ جو درمیان کی نماز ہے، شروع کے اندر فجر و ظہر، آخر کے اندر مغرب اور عشاء، ان 5 نماز کے درمیان والی جو نماز ہے وہ نماز عصر ہے۔ اللہ فرماتی ہے یہ نماز میری بارگاہ کے اندر اتنا مقام رکھتی ہے، میں نماز عصر کی قسم اٹھا کر تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں آپ اور میں ہم سب اپنے مردوں کو جب قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں، فرشتے آ کر مردے کو اٹھاتے ہیں، مردہ بیدار ہوتا ہے، مردے کی جب آنکھ کھلتی ہے مردہ اٹھ کر دیکھتا ہے، قبر کے اندر مردے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے۔ اگر بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کا عادی تھا، پڑھنے والا تھا، نماز کو قائم کرنے والا تھا، جب اس کو فرشتے اٹھا کر بٹھائیں گے مردے کو، وہ مردہ دیکھ کر کہے گا سورج ڈوبنے والا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، وہ کہے گا فرشتوں تمہارا کام بعد میں کروں گا، پہلے مجھے اپنا کام کرنے دو، پہلے مجھے مالک کی بارگاہ میں سر سجود ہونے دو، پہلے مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ بندہ نماز عصر قبر کے اندر ادا کرے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں ابھی جواب نہیں ملا،
عرض کریں گے مالک نہیں ملا، اللہ فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جو بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے تم سمجھ جاؤ یہ بتا رہا ہے جس کے لیے مر کر آیا ہوں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو گویا تمہیں یہ سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ گویا یہ نماز اثر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز اثر کو چکا دیا، ادا نہ کیا، آقا فرماتے ہیں اس بندے کی اولاد ہلاک ہو جائے، اس بندے کا مال سارا تباہ و برباد ہو جائے، یہ سارا نقصان کم ہے اگر اس بندے نے نماز اثر کو چکا دیا، چھوڑ دیا، یہ نقصان اس کے لیے زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عظمتوں کی حامل ہے نماز اثر۔ گویا رب ذوالجلال اس نماز کی قسم اٹھا کر ہمیں فرماتے ہیں اے انسان تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، تو نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، مالک یہ تو ہمارے اندر بیماری ہے، ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں، تو حکیم ہے، ہماری تم نے بیماری کو بتا دیا یہ تمہارے اندر بیماری ہے، مالک اب علاج کے لیے کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس انسانیت کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والی انسانیت ہے ساری تباہی کی طرف جاتی ہے، لیکن تم نے کامیاب ہونا ہے، میں خدا حکیم ہوں، تمہیں حکمت بتا رہا ہوں، میرے طریقے پر عمل کر لو، تم خسارے سے نکل کر فائدے کی طرف آ جاؤ۔ مالک کیا کام ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، جس بندے نے اللہ رسول کو نہ مانا، نہ تسلیم کیا، رسول اللہ کی رسالت کو نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، وہ جتنی مرضی خیرات کرتا رہے، جتنی مرضی اچھے کام کرتا رہے، اس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، پہلی نیکی یہ ہے کہ اللہ رسول کی ذات کو مانے، اللہ کو مانے، رسول کو مانے۔ جب اس کے اندر ایمان آ جائے گا، آگے فرمایا ایمان تو آ گیا، اب بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ کئی لوگ ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بھی اچھے کرنے ہیں، عمل بھی تم نے نیک کرنے ہیں۔ یہ جو نیک عمل والا کام ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، جب جمعرات کی رات آتی تھی مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر میں دعا کیا کرتا تھا مولا تیرے حبیب کی امت جتنی بھی فانی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس 2 رکعت میری نماز نفل کا میں ان کے لیے ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ میں نے اپنی زندگی کا دستور بنایا ہر جمعرات کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر میرا اور آپ کا ہمارا بھی یہ وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے والدین ہوں، بھائی ہوں، جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، جب فرائض نماز ادا کر لیں، نوافل پڑھ کر دعا کریں مولا نوافل میں نے ادا کیے ہیں، اس کا ثواب میرے فلاں بندے کو عطا کر دے، تو انشاءاللہ العزیز نوافل کا ثواب اللہ ہمارے مردوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے عرصہ دراز تک یہ عمل جاری اور ساری رکھا۔ فرماتے ہیں کافی عرصے کے بعد ایک وقت ایسا آیا میں نے نماز مغرب ادا کی اور مغرب کی نماز کے بعد قدرتاً مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ جب میری آنکھ لگی فرماتے ہیں رات کا کچھ وقت تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب نبی میرے خواب کے اندر تشریف لے کر آ گئے اور آ کر فرمایا مالک بن دینار جو تو میری امت کی قبروں کے اندر تحفہ بھیجا کرتا تھا آج وہ تحفہ کیوں نہیں بھیجا میری امت کے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میری آنکھ کھلی اور میں پریشان ہو گیا، میرا یہ عمل چھوٹا سا اور میں اپنے رشتہ داروں کے لیے پیش کیا کرتا تھا، امت کے لیے، آقا کریم کی امت کے لیے، آج میں نے یہ عمل نہیں کیا تو اللہ کے محبوب نبی نے اتنا کرم فرمایا، مجھے خواب کے اندر اپنا دیدار کرایا اور آ کر بتا گئے مالک بن دینار یہ تیرا عمل میری بارگاہ میں اتنا قبول ہو گیا ہے، اس عمل کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب نبی تجھے دیدار کرانے کے لیے آ گیا۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے دیدار کرایا اور ساتھ حکم فرمایا جو میری امت کی خیر مانگتا ہے وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں پھر سے میں نے وہ عمل شروع کر دیا، ایک مرتبہ جو بھول گیا تھا آقا کی بارگاہ سے حکم آیا، پھر سے میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں نے یہ عمل جاری اور ساری رکھا اور آگے آقا کریم کے غلاموں کو بھی حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک تمہارے جسموں کے اندر سانس باقی رہے آقا کریم کی امت کے لیے دعا استغفار کرتے رہا کرو۔ اور دیکھیں میں اور آپ ہم سب
کوئی فضول کام کے لیے نہیں بیٹھے، ہم بھی اس لیے بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھی مرحومین فانی دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی آقا کریم کی امت کے اندر شامل تھے، ہم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، آقا کریم کا دل بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور میں بالآخر زمانے کی قسم ہے ان الانسان لفی خسر۔ ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں، ایک تو یہاں پر نماز اثر کی اللہ نے قسم اٹھائی، دوسرا معنی اثر کا یہ بھی کیا جاتا ہے زمانے کی قسم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں زمانہ خراب آ گیا ہے، زمانہ صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ کریم نے ایک شکوہ اپنے حبیب سے یہ بھی کیا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اے حبیب جیسے میں خدا کی قدر کرنی چاہیے تھی تیرے غلاموں نے میں خدا کی وہ قدر نہیں کی، تیرے غلاموں نے وہ میں خدا کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا کیا قدر نہیں کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حبیب جو تیرے غلام ہیں یہ میں خدا کو گالی دیتے ہیں۔ سرکار نے عرض کی مولا کیسے گالی دیتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ کہتے ہیں زمانہ اس طرح ہے، زمانہ اس طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے تو سارے میرے ہیں اور زمانہ میں خود خدا ہوں، جو زمانے کو گالی دیتے ہیں یوں سمجھے خدا کو گالی دے رہا ہے، تو زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے، زمانے سارے اللہ کے ہیں، زمانہ وہ بھی تھا۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من قرنی ثم الذین یلونہم، آقا فرماتے ہیں جتنے نبی گزر گئے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میں محمد مصطفیٰ کا زمانہ۔ تو بہترین زمانہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ آقا کا دور تھا وہ، اور آقا کریم کے دور مبارک کے اندر اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے جو دین پیغام پہنچایا اپنے غلاموں تک، اور ایسے بندے تیار کیے صدیق اکبر جیسے، عمر بن خطاب جیسے اچھے اچھے لوگ اس زمانے کے اندر تھے۔ لوگوں کی وجہ سے زمانے کو اچھا کہا گیا ہے، آج لوگوں کی وجہ سے زمانے کو برا لوگ کہتے ہیں، تو لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، جو زمانے کو برا کہتے ہیں وہ خدا کو گالی دیتے ہیں، یوں کہنا چاہیے بندے خراب ہو گئے، بندوں کے کردار اچھے نہیں رہے، زمانہ تو سارا ہی خدا کا ہے۔ فرمایا انسان بے شک وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہے۔ پہلی بات یہاں پر کہا گیا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں۔ یاد رکھیں ہم سب کے معاملات اس طریقے سے حقوق العباد کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں زمینیں بھی ہوتی ہیں، باقی ساز و سامان بھی ہوتا ہے، اگر تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس پر طاقت ہے، آج دنیا سے سرخرو ہو کر جائیں، اگر تم نے اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو وہاں پر سب کے ساتھ عدل کا انصاف کا مقام قائم کر کے جائیں، ورنہ قیامت والے دن شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں سامنے آئے گا۔ آقا کریم پہلے بتا کر گئے، آقا فرماتے ہیں غلاموں تمہاری میری ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے کندھوں کے اوپر بکریاں بولے، اونٹ بولے، گائیں بولے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جتنا زیادہ ظلم کر کے آؤ گے قیامت کے دن اسی طریقے سے تمہارے کاندھوں پر تھوڑا ظلم ہوگا تو بکری بولے گی، بتائے گی یہ ظالم ہے، زیادہ ظلم کرو گے تو گائیں بولے گی، اس سے زیادہ ظلم کرو گے تو اونٹ بولے گا، تو قیامت کے دن بار پر صدا دی جائے گی یہ وہ بندہ ہے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ظلم کرتا رہا، عدل و انصاف نہیں قائم کیا تھا اس نے، تو قیامت کے دن شرمندگی ہوگی۔ آقا پہلے بتا کر گئے شفاعت تو نصیب ہوگی، وہ سارا کام بعد میں ہوگا، لیکن اللہ کریم پہلے عدل کا میدان لگائیں گے، اور عدل کے میدان کے اندر شرمندگی کے علاوہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ فرمائے حق کی وصیت کریں، صبر کی وصیت کریں۔ پہلی بات بغداد شریف کے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایک غلام ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، فرماتے ہیں ملک کے شام کے اندر جاتا تھا کام کرنے کے لیے، اس نے سوچا میں نے وہاں کافی دن رہنا ہوتا ہے تو وہاں پر میں نکاح کر لیتا ہوں، وہاں پر میرے اپنے بچے ہوں گے جو کہ میرا کام کاج کریں گے، کھانا میرے لیے تیار کریں گے۔ فرماتے اس نے وہاں پر کام کیا، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد کافی دنوں کے بعد واپس آیا، جو بغداد شریف کے اندر رہنے والی اس کی بیوی جس نے دیکھا اس پر کچھ تھکاوٹ نہیں ہے، کپڑے بھی خراب نہیں ہیں، اس کو نہ کچھ پریشانی ہے، یہ تو اپنی خوشی سے آتا ہے، خوشی سے جاتا ہے۔ اس بغداد والی بیوی نے ایک جاسوس کو ساتھ بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آ میرے شوہر کا وہاں پر کون ایسا خدمت گزار ہے۔ جاسوس وہاں پر گیا، ملک شام کے اندر پتہ چلا اس نوجوان نے وہاں پر بھی نکاح کر رکھا ہے، واپس آ کر بتایا جو بغداد شریف کے اندر رہنے والی بیوی تھی اس نے کوئی بات نہ کی،
چند دنوں کے بعد وہ نوجوان ملک شام کے اندر پھر گیا کام کے لیے. پھر وہاں سے جب واپس آیا بیمار تھا تو اس عورت نے اپنے شوہر کی خدمت کی, خدمت کرتی رہی. اس نے سوچا اگر میں پوچھوں بیماری کی وجہ کیا ہے, شوہر محسوس کر جائیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ. اس نے کہا پہلے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں, صحت یاب ہو جائیں گے پھر پوچھ لوں گی کیسے بیمار ہوئے. وہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی. چند دنوں کے بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا, فوت ہو گیا. جب اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا, فرماتے اس بیوی نے دل کے اندر سوچا کہ میرے شوہر نے وہاں پر بھی نکاح کر رکھا تھا, میرے ساتھ اس کا نکاح تھا, اور میرے شوہر نے مجھے یہ بھی کہا ہے جس کا حق ہے اس کو وہاں تک پہنچا دینا ہے. اب میرے پاس مال ہے میرے شوہر کا, میں ایسے کرتی ہوں مال کو اکٹھا کر کے 2 جگہ پر تقسیم کرتی ہوں, ایک حصہ اپنے پاس رکھتی ہوں, ایک حصہ جو میرے شوہر کی وہ والی بیوی تھی اس کے پاس پہنچا دیتی ہوں. اس نے مال کو 2 جگہ تقسیم کیا, ایک حصہ اپنے پاس رکھا, ایک حصہ اٹھا کر وہاں ملک شام کے اندر گئی اور جا کر پوچھا کون ایسی عورت, بتایا گیا فلاں وہ عورت ہے. اس نے جا کر مال کو پیش کیا. وہ جو سامنے والی عورت تھی ملک شام کے اندر رہنے والی, اس نے کہا جب آخری وقت میرا شوہر آیا تھا اس نے مجھے مکان بھی دیا ہے, ساز و سامان جو مجھے ضرورت تھا سب کچھ دیا, اور جاتے ہوئے وہ کہہ کر گیا ہے اگر تجھے کوئی اور طلب ہے تو بتا, میں تیری خواہش پوری کر کے جاتا ہوں. میں نے اس کو بتایا تھا جو کچھ مجھے طلب تھی سب کچھ مل گیا ہے, اس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے, لہذا جو آپ لے کر آئی ہیں میں یہ آپ سے مال نہیں لے سکتی, آپ واپس لے جائیں. اس نے سوچا, اس نے کہا شوہر نے کہا تھا حق پہنچانا ہے اور میں لے کر آئی ہوں, یہ لیتی نہیں ہے. اس نے کہا لہذا مجھے میرا حق ادا ہو چکا ہے پہلے, یہ ساز و سامان آپ کا ہے, آپ ساتھ لے کر جائیں. وہ کہتی ہے پھر میں وہ سامان لے کر آئی, اپنے پاس رکھ لیا. رات کو خواب کے اندر میرا شوہر آیا, آ کر بتا کر گیا, کہتا ہے جیسے ہی تو نے حق کے مطابق سامان نکالا تھا اس کے لیے, اللہ کریم نے اس حق وصیت کی وجہ سے میری بخشش فرما. پہلے میرے جو حالت تھی لیکن جو تو نے سامان کو حق کے مطابق 2 جگہ پر تقسیم کیا ہے, جب تو لے کر گئی تھی سامان بھی تیرے پاس آیا, جو حصے کے اندر لکھا ہے وہ تو مل کر رہتا ہے, کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا. تو لے کر گئی اپنے طور پر, اس تیرے عمل کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے اللہ نے شوہر کی بخشش فرما دی. حق کی وصیت کر کے گیا تھا. آگے فرمایا بات آواز ہو بھی صبر کی بھی وصیت کر کے جائیں. ہمارے ہاں پوتیاں ہوتی ہیں, ایسی چیخو پکار ہوتی ہے رونے کی گھروں کے اندر, ان کو بتا کر جائیں کہ ہماری موت پر تم نے اس طرح نہیں رونا. اللہ رسول نے منع فرمایا ہے کپڑے پھاڑنا, اپنے گربان نوچنا, اپنے چہروں پر تماچے مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان مقامات پر اپنے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں, لیس منا, آقا فرماتے ہیں وہ تو میری امت سے باہر ہو. تو گویا یہ اللہ رسول کی رضا والے کام ہیں, تو صبر کرنے چاہیے ان مقامات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا آخری وقت آیا, اس کے پاس پانی کا گلاس پڑا تھا, اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس کا ہاتھ لگا, پانی کا گلاس گر گیا, پانی ڈول دیا گیا. وہ بندہ پریشان ہو گیا, پانی میں نے پینا تھا, بندہ میرے پاس کوئی قریب نہیں ہے اور میرا آخری وقت ہے. جب وہ گلاس نیچے گرا, پانی ڈول دیا گیا, وہ بندہ اس نے سوچا پتہ نہیں مالک کی یہی رضا ہوگی, چلو میں اس عمل پر صبر کر لیتا ہوں, مالک جیسے تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ایک پانی کا گلاس جب گرا, اس بندے نے صبر کیا اور کہا مالک جیسے تو راضی میں بھی ویسے راضی. تو اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی اس عمل کی وجہ سے. اس نے کہا مالک تو راضی ہے میں صبر کرتا ہوں. اگر وہ پانی کا گلاس گر جائے, بندہ صبر کرے, اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہو جاتے ہیں, ہم اس صدمے پر صبر کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی یقین ہے اللہ ہمارے ورثاء کی بھی بخشش فرما دے گا. اللہ کریم ہم سب کو صحیح طور سے عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.